السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسنہ قرآن فورم کے زیر اہتمام آؤ قرآن سیکھیں کے عنوان سے دنیا بھر سے قرآن مجید فرقان حمید کو اردو زبان کے اندر سیکھنے والے خواتین و حضرات کو میں ایک اور کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے قرآن مجید کی سورہ نمبر 112 سورۃ الاخلاص کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سیکھا، اور آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 111 سورہ لہب کو ترجمے اور تجوید کے نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اس سورہ کی تلاوت اور پھر اس کے بعد اس کے لفظ بلفظ ترجمے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین کرام، سورہ لہب کے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ اللہب جو ہے یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 111 ہے، یہ آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے اس کا سب سے پہلا لفظ ہے تبت۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت جو ہے اس کا مطلب ہے ہلاک ہونا اور خسارے میں جانا۔ یہ بیسیکلی جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ بحث جو ہے یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی۔ اس کا واحد مذکر ہے تبا، جو اسی آیت کے آخر میں آ رہا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تب جو ہے یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور تبت جو ہے یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ تبت یدا، یدا یدا یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے۔ یدا کا مطلب ہے دونوں ہاتھ۔ ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ، کس کے؟ ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، گویا کہ اس کو بد دعا پڑ گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں گے، خسارے میں چلے جائیں گے۔ مزید اس کی تفسیر جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ لذیذ آئے گی، ابھی ہم لفظی ترجمے کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ یدا جو ہے نا یہ اصل میں تھا یدانی۔ یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، یدانی دونوں ہاتھوں کو کہتے ہیں، اور یدانی کے آخر کی جو نون ہے یہ گر گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے آ رہا ہے ابی لہب۔ جو تثنیہ ہوتا ہے یا جو جمع ہوتا ہے اس کے بارے میں قانون میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ تثنیہ اور جمع کا جو نون ہے، جب اس کی آگے اضافت ہوتی ہے کسی اسم کی طرف تو اس کا نون گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں تھا یدانی، یدانی ابو لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، لیکن چونکہ یہاں پہ مضاف ہو رہا ہے تو عربی عبارت میں اب اس کا نون جو ہے یہ گر جائے گا، یدا ابی لہب۔ اور یہ جو ابی ہے یہ بھی اصل میں ابو تھا، ابو لہب تھا۔ یہ ابو لہب جو کہ عام طور پر بولا بھی یہی جاتا ہے، ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا یہ رشتے کے اندر، ابو لہب۔ اور اس کے بارے میں بھی یہی قانون ہے کہ یدا چونکہ مضاف ہے، اور ابو لہب جو ہے یہ عبارت کے اندر مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، مضاف الیہ، اور یہ صرف مضاف ہے۔ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مجرور کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اس کے نیچے جر آتی ہے، تو یہ اصل میں تھا ابو لہب۔ جب یہ مضاف الیہ ہوا تو اس کی جری حالت میں اس کو تبدیل کیا تو یہ بن گیا ابی لہب، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بن گیا یدا ابی لہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، شل ہو گئے، تباہ ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اس کے بعد آگے پھر وہی لفظ ہے تبا، جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، وَتَب، واو کا مطلب ہے اور تبا،
تبا کا مطلب ہلاک ہو گیا. تبت واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور تبا یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے. تبا. اس میں ایک اور چیز سمجھ لیں تجویدی نقطہ نگاہ سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے حروف قلقلہ پڑھے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. حروف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہوتے ہیں. قطب جدین ان کا مجموعہ ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. حروف قلقلہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ یہ ایکو ساؤنڈ لے کر کے آتے ہیں، جنبش پیدا کرتے ہیں آپ کے گلے کے اندر، اور اس کے 3 صورتیں ہوتی ہیں. کبھی اس کے اوپر جو قلقلہ ہوتا ہے، جو جنبش دینی ہوتی ہے، کبھی وہ کمزور جنبش دینی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قلقلہ صغرا، ویک قلقلہ. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی فورس لے کے آنی ہوتی ہے جب وہ قلقلہ متحرک ہو، جب وہ لیٹر قطب الجدین والے متحرک ہوں. متحرک سے مراد یہ ہے کہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، اور اس پر ہم وقف کر رہے ہوں تو قلقلہ وسطیٰ کہتے ہیں. اور پھر اگر اس کے اوپر شد بھی آ جائے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر اسٹرانگ قلقلہ ہوتا ہے، اس کو ہم نے زیادہ ایکو ساؤنڈ اس کے اندر لے کے آنی ہوتی ہے. جیسے تبا ہے، اب یہ متحرک تو تھا ہی، جیسے زبر ہے اس کے اوپر، اس کے ساتھ اس کے اوپر شد بھی آ گئی ہے. اب ہم اس کے اوپر وقف کر رہے ہیں تو وقف کرتے ہوئے اب ہم اس کے اوپر زیادہ جنبش پیدا کریں گے. تبت یدا ابی لہب وتب. وتب. تو یہاں پر جو قلقلہ ہو رہا ہے ناظرین اکرام، یہ ہے قلقلہ کبرا، اسٹرونگر قلقلہ. تبت یدا ابی لہب وتب. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ما اغنا. ما اغنا، یہ ما جو ہے یہ ہے نافیہ یعنی نہیں. اغنا یہ مصدر ہے اغنا. اغنا مصدر آپ کے سامنے، وہاں سے فعل ماضی ہے، یہ بے پرواہ کرنا. اغنا یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے. ما اغنا، نہیں بے پرواہ کیا اس کو یا نہیں فائدہ دیا اس کو. عنہ. عن جو ہے یہ حرف جر ہے، حرف جر 17 ہیں ہمارے کر چکا گزشتہ ویڈیوز کے اندر، ان میں سے ایک عن ہے. ہو جو ہے یہ یہاں پہ ضمیر ہے، ضمیر مجرور بحرف جر، یعنی یہ جری حالت میں ہے یہاں پہ کیونکہ اس کے شروع میں عن آ رہا ہے. نہیں فائدہ دیا اس کو مالہو. مالہو، مال اس کے مال نے، ہو مطلب اس کے. ہو بھی وہی ضمیر ہے جس طرح عنہ کی ضمیر ہے، اس طرح ہو کی ضمیر ہے. فرق یہ ہے کہ عنہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور بحرف جر ہے، اور مالہ کے اندر جو ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور باضافت ہے، یعنی مال کی اضافت ہو رہی ہے ہو کی طرف، تو یہ مجرور باضافت ہے اس کے مال نے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ما حرف عطف ہے، واو حرف عطف ہے، معاف کیجیے گا، اور ما یہاں پر موصولہ ہے. ما موصولہ، اس کا مطلب ہے جو. جو. ما کسب. کسبہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، یہ آپ کے سامنے، جو اس نے کمایا. کسبہ یکسبو، اس کا مطلب ہے کمانا. الکسب اس کا مصدر ہے، وہاں سے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور جو اس نے کمایا. دوبارہ سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے. ما اغنا عنہ مالہ، اس کے مال نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا. وما کسب، اور جو بھی اس نے کمایا اس کے عمل نے اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اب دیکھیں جو کسب ہے اس میں یہ اصل میں متحرک ہے، با آخر میں، کسبہ کے آخر میں جو با ہے یہ متحرک ہے، لیکن ہم اس کو یہاں پہ وقف کر رہے ہیں چونکہ، اس لیے اس کو سکون میں تبدیل کریں گے. تو اب یہاں پہ جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ وسطیٰ ہوگا، درمیانہ قلقلہ ہوگا، یعنی بہت زیادہ اس کو سٹرونگ بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ اس کو کمزور بھی نہیں رکھنا. وَمَا كَسَبْ، تبا کے اندر زیادہ مضبوطی تھی، لیکن کسب، کسب
یہاں پہ درمیانہ قلقلہ ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اگلی آیت سیصلی نارا ذات لہب. سیصلی، سیصلی یہ مضارع کے شروع میں جو سین یا سوف آتا ہے تو وہ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں جب سین آتا ہے تو اس کو قریب کرنا مقصود ہوتا ہے، اور سوفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو دور دکھانا مقصود ہوتا ہے. یصلا جو ہے اس میں یصلا یہ فعل مضارع ہے جس کے شروع میں سین آ رہا ہے. فعل مضارع کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ حال یا مستقبل کا معنی دیتا ہے. فعل ماضی، فعل مضارع یا فعل مستقبل. روک دو. تو سیصلا جو ہے یہ فعل مضارع ہو گیا. سیصلا کے بعد آگے ہے سیصلا نارا ذات لہب. یہ ہے پوری آیت. نارن، نارن پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں غنہ کر رہا ہوں. یہاں پہ غنہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں؟ اس وجہ سے یہ کہ یہ تنوین ہے. نون ساکن اور نون تنوین کے بارے میں ہم نے 4 قوانین پڑھے تھے. نون ساکن اور نون تنوین جب بھی عبارت کے اندر آتے ہیں تو یا وہاں پر ادغام ہوتا ہے یعنی مرجر ہوتا ہے، یا وہاں پر اخفا ہوتا ہے، یا وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یا وہاں پر اقلاب ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اخفا کر رہے ہیں. اخفا مع الغنہ، اخفا بھی کر رہے ہیں اور غنے کے ساتھ کر رہے ہیں. اخفا کا مطلب ہوتا ہے ہائیڈنگ. اظہار تب ہوتا ہے جب نون ساکن نون تنوین کے بعد حرف حلقی آئے. حرف حلقی آئے اظہار ہوتا ہے اور وہ بلا غنہ ہوتا ہے. یہاں پر نارن کے بعد تنوین کے بعد حرف حلقی نہیں ہے، یعنی نہ حمزہ ہے، نہ عین ہے، نہ غین ہے، نہ خا ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہے، وہ بھی نہیں ہے. اور ادغام اس صورت میں ہوتا ہے جب حروف یرملون آ جائیں نون ساکن نون تنوین کے بعد، جہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ یرملون لیٹر بھی نہیں ہے. اگر اس کے بعد جو ہے وہ با آ جائے تو اس صورت میں اقلاب ہوتا ہے اور با بھی نہیں ہے. تو ان کے علاوہ کوئی بھی اور حرف آئے گا تو وہاں پہ ہم اخفا کریں گے. تو یہاں پر ہم اخفا کر رہے ہیں. اخفا کہتے ہیں ہائیڈنگ دا وائس. اپنے نیزل میں جا کے، اپنے ناک کے اندر جا کر کے تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غنہ. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. تو نارن کہتے ہیں آگ کو. ذات لہب، ذات کا مطلب والا یا والی. لہب کہتے ہیں شعلے کو، شعلے. ان قریب وہ داخل ہوگا. یصلا کا مطلب ہے داخل. ان قریب وہ داخل ہوگا نارن آگ میں، ذات لہب جو کہ شعلوں والی ہے. اب دیکھیں یہ قرآن مجید کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ اس کا نام بھی ابو لہب ہے. اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اس کی جو گال تھے نا وہ شعلے کی طرح روشن ہوتے تھے، چمکتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ظاہری خوبصورتی اور ظاہری مال و دولت کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس کو سزا دیں گے ایسی آگ میں جو آگ بھی شعلوں والی ہوگی. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. وَامْرَأَتُهُ، وَامْرَأَتُهُ، واو مطلب اور، یہ حرف عطف ہے. اور امرأتو کا مطلب ہے اس کی عورت یا اس کی بیوی. ہو کا مطلب اس کی. ہو گزر چکا ہے کہ یہ یہاں پر ضمیر ہے اور امرأتہ اس کا مضاف ہے، تو یہ اس کو کہیں گے ضمیر مجرور باضافت. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. حمالہ، حمالہ جو ہے یہ حمل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. اٹھانا. یہیں سے ہی حامل ہے اٹھانے والا، یہیں سے ہی حاملہ ہے اٹھانے والی. عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کو بھی حاملہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بچے کو اٹھاتی ہے. تو وہیں سے جو اس میں مبالغہ ہے وہ ہے حمال. حمال مذکر ہے اور حمالہ اس کی مؤنث ہے. چونکہ پیچھے مؤنث کا تذکرہ ہے، اس کی بیوی حمالہ اٹھانے والی ہے. اٹھانے والی.
الحطب، حطب کہتے ہیں لکڑی یا ایندھن، کہ وہ بھی شعلوں والی آگ میں جلے گا، اور اس کی بیوی کی حالت بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، حطب، یہاں پہ آپ دوبارہ سے حروف قلقلہ کا رول اپلائی کریں گے۔ حطب اصل میں ہے حطبی، تو یہ متحرک ہے، لیکن جہاں پہ ہم آیت مکمل ہونے کی وجہ سے وقف کر رہے ہیں تو یہ ساکن میں تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم قلقلہ جو کریں گے وہ قلقلہ وسطیٰ کریں گے، مڈل قلقلہ، درمیان والا۔ حطب۔ اگلی آیت، فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا حبل من مسد، یہ آپ کے سامنے آخری آیت ہے۔ فی کا مطلب ہے میں، یہ حرف جر ہے، فی میں، جید کہتے ہیں گردن یا گلا، ہا اس کی، ہو وہ ایک مذکر، ہا وہ ایک مؤنث، جو ہو ضمیر ہے یہ مذکر غائب کی ہے اور مرفوع منفصل کی ضمیر ہے، اور ہا جو ہے یہ مؤنث غائب کی جو ہے وہ ضمیر ہے۔ یہاں پہ یہ جو ضمیر ہے جی دی ہا، یہ اس کو کہیں گے یہ ضمیر مجرور باضافت ہے، یعنی جی دی کی اضافت ہو رہی ہے ہا کی طرف، تو مجرور باضافت ہے۔ اس کی گردن میں حبل رسی ہے، رسی ہے، میم کا مطلب سے، یہ بھی حرف جر ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے۔ مسد مونگ، اس کے گردن میں رسی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اب اس میں دیکھ لیں حبل، حبل، با یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پہ قلقلہ کون سا ہوگا؟ ویک قلقلہ ہوگا یہاں پہ۔ حبل من، لم یہ تنوین ہے، تو تنوین کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے یرملون لیٹر میں سے۔ اب یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادغام، اخفا، اظہار اور اقلاب، یہ چار صورتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ اخفا بھی نہیں ہو رہا، یہاں پہ جو ہے وہ اقلاب بھی نہیں ہو رہا، یہاں پہ اظہار بھی نہیں ہو رہا، تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نون ساکن نون تنوین کے بعد یرملون لیٹر آئے تو وہاں پہ ادغام کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ادغام کر رہے ہیں، حبل من مسد۔ اور یرملون کے اندر یہ بھی اصول ہوتا ہے کہ چار حروف ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کے اندر ادغام جو ہے وہ غنے کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ چار جن میں غنے کے ساتھ ہوتا ہے ان میں سے ایک میم بھی ہے، تو یہاں پہ بھی میم ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، میم مسد۔ تو میم مسد ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اصل میں تھا من ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آگے پھر یرملون آ رہا ہے میم مسد کا، تو اس لیے اس کو اس میں ہم ادغام کریں گے، دوبارہ سے مرج کریں گے، ہم دوبارہ سے مرج کریں گے اور پھر دوبارہ سے غنہ کریں گے، تو اس لیے اس کو اس انداز میں پڑھیں گے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے۔ اور اس طرح سے یہ جو سورۃ اللہب ہے اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ اس طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز جلد ہی سورۃ اللہب کی تفسیر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، والسلام، بہت شکریہ۔